صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور ایک باب ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہی جاری ہے، جس میں یہ تھا کہ نماز میں مختلف صورتیں آگے پیچھے کر کے پڑھنے کا بیان اور اس کا ذکر۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی تھی، اور دوسری رکعت میں پھر انہوں نے مثانی میں سے کوئی سورت جو ہے سورۃ یوسف یا سورۃ یونس میں سے کوئی سورت پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے صحابہ کے بھی جو مختلف صورتیں تھیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس میں حدیث پڑھیں گے، یعنی وہ حدیث نہیں تھی، وہ صحابہ کے تعامل تھے جو ہم نے پڑھے۔ حدیث ہے 741، اور یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رجل من الانصار یؤمہم فی المسجد قباء، کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے جو انہیں مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ وَقَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا، جب بھی وہ کوئی سورت پڑھنی شروع کرتے بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افتتاح، تو وہ کیا کرتے کہ جب بھی کوئی سورت پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اس کا افتتاح جو تھا یا اس سورت سے پہلے وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے، بِهِ افتتاح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جب بھی ارادہ کرتے قرات شروع کرتے تو پہلے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، جب وہ سورت سے فارغ ہو جاتے، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر کوئی اور سورت پڑھ لیتے تھے۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اور ہر رکعت میں وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا، تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، کہ آپ اس سورہ سے افتتاح کرتے ہیں، اسی کو ہی پہلے پڑھتے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سورت کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور سورت پڑھتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ بذات خود تہائی قرآن ہے اور بہت بڑی سورت ہے، تو آپ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ اور سورت پڑھتے ہیں۔ فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَهَا بِأُخْرَى، تو یا تو آپ یہ سورت پڑھیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں اور کوئی اور سورت پڑھیں۔ فقالت، انہوں نے جواب دیا ما انا بتارکها، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان احببتم ان اؤمکم بذلک فعلت، اگر تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری امامت کروں، ٹھیک ہے میں کراؤں گا۔ وان کرہتم ترکتکم، اور اگر تم سمجھتے ہو تمہیں ٹھیک نہیں لگتا، ناپسند کرتے ہو کہ میں امامت کراؤں یا میں یہ سورت پڑھوں، تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، یعنی میں سورت نہیں چھوڑوں گا، امامت چھوڑ دوں گا۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، اب وہ جو تھے صحابہ سارے جو ان کے مقتدی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب میں تو افضل یہی ہیں جو امامت کراتے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی اور ان کی امامت کرائے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اخبرہ الخبر، تو ان کو وہ خبر دی۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا فلانو، اے فلان صحابی، ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک، کہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روکا ان تفعل، کہ آپ وہ کام کریں، ما یأمرک بہ اصحابک، جس کا آپ کے یہ صحابی آپ سے کہہ رہے ہیں۔ وما یحملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعۃ، اور کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنے پہ آمادہ کیا ہے۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا انی احبها، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنت، کہ اس صورت سے محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ اس صورت سے محبت، گویا اللہ کے توحید سے محبت تھی، اور انہیں وہ صورت اتنی پسند تھی کہ وہ ہر رکعت میں کوئی بھی اور صورت پڑھنے سے پہلے اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ ان کی محبت کا پتہ چل رہا ہے، ان کے موحد ہونے کا، ان کے توحید کا پتہ چل رہا ہے۔ اور ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں 2 صورتوں کو جمع کرنا جائز ہے، کہ وہ سورہ اخلاص بھی جمع کر رہے تھے اور ساتھ دوسری بھی۔ اور پھر یہ کہ قرآن کریم کی جس صورت سے زیادہ محبت ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہتے ہوں تو اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا جائز ہے، اور امامت کے لیے وہی شخص افضل ہے، بہتر ہے جو دوسروں میں سے افضل ہو۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جس شخص کے پیچھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنا پسند نہ کرتے ہوں تو اسے امامت نہیں کرانی چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم بات پتہ چلی کہ وہ تو شکایت لے کے آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو پسند کیا تھا، یعنی منع نہیں کیا کہ آپ ایک رکعت میں 2 صورتیں نہ جمع کریں، یا یہ کہ آپ ایک ہی صورت کو بار بار نہ پڑھتے رہیں۔ اگلی حدیث ہے 742، اور یہ حدیث عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ عن عمر بن مرہ قال، فرماتے ہیں سمعت ابا وائل، میں نے ابو وائل سے سنا، قال جاء رجل الى ابن مسعود، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، قرأت المفصل لیلۃ فی رکعۃ، اس نے آ کے یہ کہا قرأت المفصل لیلۃ فی رکعۃ، میں نے ایک رکعت میں رات کو
ساری مفصل صورتیں پڑھی ہیں. اور مفصل صورتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک، یعنی 26ویں پارے کے تقریباً وسط سے لے کے اور 30ویں پارے تک 5.5 پارے یہ بنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی رات میں یہ ساری صورتیں پڑھی ہیں. فقال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حزن کا حز الشعر، کہ ایسے پڑھی ہیں جیسے شعر پڑھتے ہیں. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بينهن، یعنی انہوں نے اس پہ تھوڑا سا ڈانٹا یا کہا کہ تم نے کس طرح پڑھی ہوں گی کہ ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کے اور 5.5 پارے اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو کس رفتار سے پڑھ رہا ہوگا اور کس طریقے سے پڑھ رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے پڑھیں جیسے شعر پڑھتے ہیں. اور پھر مثال دے رہے ہیں کہ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، یقرن بینہن، کیسے جمع کرتے تھے صورتوں کو. فذکر 20 سورۃ من المفصل، تو مفصل صورتوں میں سے انہوں نے 20 صورتوں کا ذکر کیا. سورتین فی کل رکعت، جس میں سے 2 صورتیں اکثر جمع کر کے آپ ایک رکعت میں پڑھتے تھے. مطلب یہ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس طرح کی لگاتار اتنی صورتیں ایک ہی رکعت کے اندر پڑھنے کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ جو ملتی جلتی صورتیں ہوتی تھیں اس میں سے 2 صورتوں کو اکٹھا ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے. تو جیسے حوامیم ہے، سورہ رحمان اور سورہ نجم کو جمع کر لیتے تھے، اقترب والحاقہ کو جمع کر لیتے تھے، سورہ مدثر اور سورہ مزمل جمع ہو گئیں، والشمس والضحیٰ جمع ہو گئیں. تو اس طرح سے کچھ صورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مانی ہوتی تھیں، ملتی جلتی ہوتی تھیں، ان کو ایک رکعت کے اندر پڑھ لیتے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ اسی طرح لمبی جو ہے کھڑے ہو کے تیز تیز اس طرح پڑھیں کہ جو قرآن کی ترتیل کا حق ہے وہ ادا نہ ہو. تو انہوں نے کہا آپ نے اس طریقے سے پڑھی ہیں جیسے جلدی جلدی شعر پڑھے جاتے ہیں، تو اس طرح سے قرآن کو نہیں پڑھتے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور صورتیں یوں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ ان کا جو یعنی جو روح ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں کرائے جاتے ہیں شبینے، اور بس مغرب کے وقت ایک قاری پڑھنا شروع ہوتا ہے، ٹھک 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 گاڑی چلاتا ہے اور فجر تک وہ قرآن کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح کا قرآن پڑھنے کا ظاہر کوئی فائدہ جو ہے وہ لگتا نہیں ہے، کہ قرآن کی ترتیل کا حق نہ ادا ہو، اس کے معنی نہ سمجھ آئے، اس کے اندر کوئی دل نہ لگے اور بس اس کو پڑھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے دل لگا کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے. اگلی جو حدیث ہے، اگلا باب جو ہے یہ ہے یقرأ فی الآخرین بفاتحۃ الکتاب، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھنا. حدیث ہے 743، اور حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 رکعتوں میں ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھی اور کوئی 2 صورتیں پڑھی، وفی الرکعتین آخرین بام الکتاب، اور آخری جو 2 رکعتیں تھی ان میں صرف ام الکتاب یعنی جو سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھی. وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ، اور کوئی آیات ہمیں سنا دیتے تھے. يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، پہلی جو رکعتیں تھیں ان کو لمبا کیا اور بعد والی رکعتوں کو لمبا نہیں کیا. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، اسی طرح عصر میں، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ، اسی طرح صبح میں. تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کہ ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی فرض کی، اور جو 4 رکعتوں کی نماز ہے اس کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملائی جائے گی، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے گی. اور مغرب کی نماز کا بھی یہی ہے کہ اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور آخری جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر سورت نہیں ملائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس طرح سے دیکھیں کہ دین کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ جتنا قرآن آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مختلف صورتیں مختلف رکعات کے اندر پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات جس کی طرف توجہ جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نمازیں کیا تھیں اور ہماری نمازیں کیا ہیں. کہ صحابہ تو فجر کی نماز میں 120 آیات پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور یہ پتہ کہاں تک جاتی ہیں، پہلا پارہ کا بس اختتام تک یہ جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، یعنی یوں سمجھیں کہ 10 ربع سے بھی کم پیچھے بچتا ہے پارے کا. 2/3 سے زیادہ پارہ ایک رکعت کے اندر، اور یہ کوئی نفل نماز نہیں تھی، یہ فجر کی نماز تھی. اسی طرح دوسرے صحابہ جو ہیں کوئی پہلی رکعت میں پوری سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ یونس پڑھ رہے ہیں یا سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کو اتنا یاد کرنا چلیں حفظ نہیں ہے تو دیگر صورتیں تو اتنی یاد کی جائیں کم از کم کہ نماز کے اندر بدل بدل کے صورتیں پڑھی جائیں تاکہ نماز کے اندر خشوع ہو اور کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو، اور ہمیں ان صورتوں کے ان آیات کے معنی بھی آتے ہوں تاکہ نماز کے اندر توجہ قائم رہے اور خشوع قائم رہے اور نمازوں کے اندر جان آئے. جب ہم ہر نماز کے اندر بس آخری 10 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی تو اس نماز کے اندر تو آٹو پائلٹ کی طرح نماز ہوتی ہے، بس شروع کی اور پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہا کہ کون سی صورت پڑھی تھی اور سلام پھیر دیا.
دیا. تو نمازوں کو بہتر کرنا، ان پہ توجہ دینا، نئی سے نئی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو بدل بدل کے نماز میں پڑھنا، یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی چیزیں ہیں. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. تو ہم بھی اپنی نمازوں کو بھی بہتر کریں اور قرآن پاک پہ بھی توجہ دیں، اس کو یاد کرنے پہ بھی، اس کو سمجھنے پہ بھی، تاکہ ہم بھی اچھے مسلمان بن سکیں، اچھی عبادات کر سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.